تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس گند کو، اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا۔ پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے، جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا، وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے، انجیکٹ کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں، دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے، بڑے موٹے ہو کے آ گئے، وہ بڑے مزاحیہ تھے۔ ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو، ماشاءاللہ کہ تو صحت ہی زبردست۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے، ایک دنیا کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کی فکر، کمانے کی، اور ایک آخرت کی ٹینشن سے۔ کہتے میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی۔ آدھا کام ہوا، آدھا کہہ رہے، یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا، تو کہہ رہے میں نالائق آدمی، میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو۔ تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ، جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں۔ تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے، اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے، زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی۔ کوشش کریں، کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے، نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے، کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس یہ بھی۔ تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے۔ بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی، اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے، تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی، تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے، میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں۔ اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں جو وقف کیے تھے اس دور میں، انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی، کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا؟ صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی، جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی۔ تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے، ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ۔ جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے، بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں، کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا، بے روزگار آتے ہیں، ابا تانے دیتا ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں، مجھے خودکشی کی خیال آ رہا ہے۔ میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے؟ تو بیسک ضرورت جب پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو، بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا۔ جب میں نے کہا بھوک ستائے نا، بالکل مرنے لگو بھوک سے، اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا۔ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی، یہ کام بھی ہو گیا نا۔ اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کم عبادت نہیں ہے۔ دیکھو پچھلی امتوں میں
پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے. لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی، اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ، کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، آپ کی بلڈنگیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے، حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے ہیں بھائی، ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا. مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے، بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی، بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی. ترقی کی انتہا عزت، شہرت، صحت، یہ تین چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہو، اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. یہ تین چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو تین چیزیں جس کو مل گئی، آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ تین چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی. اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو، ہم سے شادی کر لو. تین چیزیں اگر مل گئی، بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا، صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی، صحت بہترین، اور صرف صحت نہیں ملی، ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں، لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا. عزت بے تحاشا، دولت بے تحاشا. عزت ایسی کہ لوگ، ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی؟ آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم پہ پھول پھینک دیے. بہت بڑی محبت، میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی، ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا، یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش، ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی، میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت، اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، یہ غرور دھوکے کا گھر ہے. یہ بتاتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا، کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے، کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے. بھائی کروڑوں روپے کے ٹکٹ، ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت، شہرت اور صحت والا ہے، لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی، پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں، عزت دیکھو، شہرت دیکھو، اور کوئی بیماری نہیں ہے، ساری رپورٹیں کیا ہے؟ کلیئر ہے. فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا، پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے،
गिरगिट की तरह रंग बदलना इसके ब्लड में शामिल कर दिया गया है। ऐसी है ये बेवफा दुनिया। तो अल्लाह कहते हैं उसके इरादों को कोई नाकाम करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने इरादा किया दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई माइकल जैक्सन की ज़िंदगी देख के ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने जो कुरान में कहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये सच्ची मुच्ची का कहा है मैंने, ठीक है ना। तो होगा वही जो मैं चाहूँगा। तो हम ये सोच रहे हैं अल्लाह मियां माज़अल्लाह झूठी मूठी में हमें वैसी बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। सच्ची मुच्ची में कहा है, धोखे का घर है, सच्ची मुच्ची में कहा है। तो लिहाजा यहाँ पैसा दौलत शोहरत देखकर खुश होना, इतराना शुरू कर देना, ये टेक्निकल, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारी और आपकी खोपड़ी में जो शैतान ने डाल दिया है। लिहाजा मेरे भाई यहाँ कंपटीशन का कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हो मेरे पास 4 गाड़ियां, मेरे पास 1 गाड़ी भी नहीं है, उसके पास वो हवाई जहाज में घूम रहा है, मेरे पास रक्षा भी नहीं है। अबे थोड़े दिनों में वो मरेगा, थोड़े दिनों में, और ऐसा मरेगा। और ज्यादातर मालदार जो पैसे वाले होते हैं ना, उनकी मौत सडनली होती है। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कितना पैसा था और वो अल्लाह का दी हुई नेमत थी, लेकिन हजरत सुलेमान की मौत जितने अजीब तरीके से हुई, आमतौर पर पैगंबरों की मौत ऐसे नहीं होती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए जिन्नात से काम ले रहे हैं, लाठी हाथ में रखे, और अल्लाह ने मौत का फैसला किया, बैठे बैठे मौत। अचानक लाठी को दीमक ने खाना शुरू किया, जिससे लाठी का बैलेंस खराब हुआ, और कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे गिर पड़े। बहुत अरसे के बाद जमीन पे गिरे, बहुत तवील अरसे के बाद। जिन्नात ने देखा, अरे भाई ये तो इंतकाल कर चुके हैं, हम खामखा में इतनी मजदूरी में लगे हुए हैं इनके खौफ से। बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। पैगंबरों का जिस्म मौत के बाद खराब नहीं होता, उनकी बॉडी में कोई तब्दीली नहीं आती। तो अल्लाह ने हजरत सुलेमान को अचानक ऐसे रूह निकाल ली, ये बताने के लिए कि इतनी दौलत दी है, छीनता भी सेकंडों के अंदर हूं मैं। तो इसलिए कभी किसी पैसे वाले को देख के हसरत करना, हाय काश मेरी भी गाड़ी होती, हाय काश मैं भी जहाज़ों में घूमता। और भाई ये खिलौने हैं, तितलियां हैं, ये मिट्टी है भाई, मिट्टी है, इनको लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं।